الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن الكريم وفي الفرقان المجيد إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد اللہ رب العزت کی دی ہوئی خصوصی توفیق کی بدولت ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں سربہ سجود ہونے کے لیے ہم اور آپ جامع مسجد حاضہ میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں ہم تمام کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، کلام کرنا اور کلام سننا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35 تا 38 4 آیات کی تلاوت آپ کی خدمت میں کی ہے، جس میں اللہ رب العزت تاریخ کے ایک انتہائی اہم واقعے کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ واقعہ اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے جن میں انبیاء بھی شامل تھے اور اولیاء بھی شامل تھے ان کے درمیان ہوتا ہے، اور واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمران جن کے نام پر قرآن حکیم میں سورہ آل عمران موجود ہے، آپ کی زوجہ محترمہ جن کا نام حنا اور ایک روایت کے مطابق حنا ہے، آپ حمل سے ہوتی ہیں اور اس دوران میں حضرت عمران آپ اس دار فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمران کی یہ زوجہ جب آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ حمل سے ہیں تو آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک نظر مانتی ہیں، اور وہ نظر کیا ہے؟ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی۔ حضرت عمران کی عورت قرآن جو الفاظ بیان کر رہا ہے وہ یہ ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتی ہیں کہ اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے اس کی میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے، محررا فتقبل منی، کہ میں اس کو تمام دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کر دوں گی، اور اس کے بعد کیا کروں گی؟ آزاد کر کے تیرے دین کے لیے، تیرے ذکر کے لیے، تیرے دین کی خدمت کے لیے اس کو وقف کروں گی۔ فتقبل منی،
تو آپ نے دعا فرمائی اے میرے رب تو اس کو میری جانب سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، کہ تو سننے والا بھی ہے اور تو جاننے والا بھی ہے۔ اب قرآن اس واقعے کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی۔ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ مریم بیٹا ہوگا اور اس بیٹے کو میں دین کی راہ میں وقف کروں گی، دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی، لیکن آپ کیا بیٹا ہونے کے بجائے ایک بیٹی ہوتی ہے، تو اس بیٹی کی وجہ سے فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، آپ فرماتی ہیں اے میرے رب میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، واللہ عالم بما وضعت۔ اب آپ وہ بات افسوس سے کر رہی تھی کہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ بیٹا ہوگا جو تیرے دین کی خدمت کرے گا، بیٹا ہوگا جو تیری دین کی سربلندی کے لیے کام کرے گا، میری تو بیٹی ہو گئی، میں کیسے اس کو تیرے دین کی خدمت میں لگاؤں گی؟ تو قرآن کہتا ہے واللہ اعلم بما وضعت، کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو کچھ اس نے جنا تھا کہ وہ کتنی فضیلت والی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے تو یہ فرمایا ہے کہ لڑکا جو ہے اس کی شان الگ ہوتی ہے اور لڑکی کا مقام الگ ہوتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ جو لڑکی تھی وہ کئی لڑکوں سے بہتر تھی۔ فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، آپ فرماتی ہیں کہ اے میرے رب میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یعنی اب جو بیٹی مجھے ملی ہے میں اسی کو تیرے دین کے لیے وقف کر دیتی ہوں، لیکن فرق یہ ہوگا کہ بیٹا کیونکہ میدان میں جا سکتا ہے، نکل کر تبلیغ کر سکتا ہے، نکل کر جہاد کر سکتا ہے، لڑ سکتا ہے، تیرے دین کے لیے کام کر سکتا ہے، یہ شاید وہ سب تو نہ کر سکے لیکن میں اپنی نظر پوری کروں گی، اس کو تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، قرآن کہتا ہے تو اس کے رب نے اس کو اچھی طرح سے قبول فرما لیا، یعنی اس بیٹی کو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اچھی طرح سے قبول فرما لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کی عمدہ ہم نے پرورش کی۔ قرآن اللہ کی طرف نسبت کر رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کی پرورش کی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ اب یہاں پہ بات روکتے ہیں، پھر آگے ہم کنیکٹ کریں گے کہ حضرت عمران علیہ السلام کی جو زوجہ تھی وہ رشتے کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے ان کی سالی تھی، یعنی حضرت عمران نے اور حضرت زکریا نے دو سگی بہنوں سے نکاح کیا ہوا تھا، ایک حضرت عمران کے نکاح میں تھی، ایک حضرت زکریا کے نکاح میں تھی۔ حضرت عمران کا مثال ہوتا ہے بچی پیدا ہوتی ہے، اس کی کفالت کا معاملہ آتا ہے تو اللہ نے ان کی کفالت کس کے ذمے کی؟ اس بچی کے سگے خالو کے ذمے، اور ان کو حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا گیا۔ اچھا، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں جب اس بچی کو دیا جا رہا تھا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں کے لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، اور وجہ یہ تھی کہ حضرت عمران علیہ السلام یہ اس قوم کے سردار تھے، اور اس وقت میں جو بھی عبادتیں ہوتی تھیں ان عبادات کی امامت حضرت عمران فرماتے تھے۔ تو جب ان کی بیٹی کی کفالت کی بات آئی تو ہر ایک نے کہا بھائی اس کی کفالت ہم کریں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے سردار کی بیٹی ہے، اللہ کے ولی کی بیٹی ہے، اللہ کے برگزیدہ بندے کی بیٹی ہے، تو اس کی کفالت ہم اپنے ذمہ لے لیں۔ لیکن یہ بات میں اور آپ جانتے ہیں کہ محرم اور نامحرم کا ایک مسئلہ بہرحال موجود تھا، تو قرآن نے اس بچی کی کفالت حضرت زکریا کے ذمہ لگائی جو رشتے میں اس کے محرم تھے، یعنی اس بچی کی سگی خالہ کے شوہر تھے۔
اور نکاح کے اندر شریعت محمدی کے اندر بھی کسی مرد کے نکاح میں سگی خالہ اور بھانجی نہیں ہو سکتی. یا تو بھانجی سے نکاح ہوگا یا خالہ سے نکاح ہوگا، دونوں بیک وقت. ویسے ہی نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے جس طرح سے دو سگی بہنیں جمع نہیں ہو سکتی. تو اس بچی کی کفالت کے سب سے زیادہ حقدار حضرت زکریا علیہ السلام تھے. لیکن جب اختلاف پیدا ہوا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم اس پر قرآن اندازی کر لیتے ہیں، اور اللہ جس کے حق میں قرآن نکال دے وہی اس کی کفالت کرے گا. تو ائمہ تفسیر نے اس بات کو لکھا کہ ان تمام لوگوں نے ان اقلام کو، یعنی قلم کی جمع اقلام، ان اقلام کو جن سے وہ بائبل کو لکھا کرتے تھے، اس زمانے میں جو تورات تھی جو ان کے پاس آ چکی تھی اس کو لکھا کرتے تھے، ان تمام نے ان اقلام کو ایک دریا میں ڈالا اور کہا کہ جس کا قلم کھڑا رہے گا یہ بچی اسی کی زیر کفالت جائے گی. تو تمام احباب کے اقلام وہ اس دریا میں بہہ گئے اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم ایسے کھڑا رہا جیسے کسی نے اس کو زمین میں گاڑ دیا ہے. تو وہ بچی حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر تربیت آ گئی، اور حضرت زکریا علیہ السلام اس بچی کی تربیت فرماتے تھے. تو قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کہ اس بچی کی تربیت پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے کی. اب قرآن جس عجیب و غریب واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ اس آیت کے اگلے حصے میں. قرآن کہتا ہے کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا. اب فرماتے کہ ہوتا یہ تھا وہ بچی اس بیت المقدس کے اس مخصوص مقام پر عبادت کے لیے اس کو ایک کمرہ دے دیا گیا تھا جہاں وہ عبادت کرتی تھی. اور اس وقت میں جو محراب کا کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا کہ جس طرح یہ محراب بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ایک الگ سے کمرہ سا بنا ہوا ہے، تو اس وقت بھی اس طریقے سے عبادت خانوں کے اندر اوپر کی طرف کچھ کمرے بنائے جاتے تھے تاکہ لوگ تنہائی میں اور خلوت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں. تو اس بچی کے لیے یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے لیے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، آپ کے لیے ایک کمرہ مختص کیا گیا جہاں آپ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتی تھی. وہیں پر آپ نوافل پڑھتی، ذکر اذکار کرتی، تورات موجود تھی اس کی تلاوت فرماتی، اور اس کے علاوہ جو دیگر ذکر اذکار اس وقت میں رائج تھے، معین تھے، آپ اس کا ذکر کرتی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام گاہے بگاہے ان کی خدمت میں جاتے اور جا کر دیکھتے کہ اس بچی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، کسی چیز کی طلب تو نہیں ہے، کوئی حاجت دنیا ہے تو اس کو پورا کر دیا جائے. جب آپ وہاں جاتے تو قرآن ایک عجیب و غریب بات بتاتا ہے، کہتے ہیں کُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا. جب حضرت زکریا علیہ السلام وہاں جاتے تو وہاں جا کر کیا دیکھتے کہ ان کے پاس تر و تازہ قسم کے رزق وہ موجود ہے. اب یہ بات بڑی غور طلب ہے اور اس پر ائمہ تفسیر نے بہت طویل گفتگو کی ہے. ایک قول تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پر بے موسمی پھل ہوتے تھے، اور احادیث میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ وہاں پر سردیوں کے دنوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں کے دنوں میں سردیوں کے پھل ہوتے تھے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر دسمبر کے مہینے میں آم کی پیٹیاں رکھی ہوئی نظر آنے لگ جائیں تو کیا ایک بندے کی کیفیت ہوگی نا. اور اگر آپ سوچیں کہ جون جولائی کے اندر کنو آنا شروع ہو جائے اور سردیوں کے پھل آپ کو نظر آنے لگ جائے تو بندہ پریشان ہو گیا یہ کہاں سے آ گیا. آج تو پھر اسٹوریج کا ایک سلسلہ ہے، اس زمانے میں تو ایک تازہ تازہ پھل سامنے نظر آ رہے تو حضرت زکریا علیہ السلام پریشان ہو جاتے تھے یہ ان کے پاس کہاں سے آ گئے. علماء نے ایک اور تفسیر بھی بیان کی ہے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ رزق ہر اس نعمت کو کہا جاتا ہے جو من جانب اللہ ہو. وہ کوئی بھی نعمت ہے، چاہے وہ لباس ہے، وہ نیک صالح اولاد ہے، وہ علم ہے، یا اور کوئی بھی چیز جو بندہ اپنی قوت اور طاقت سے حاصل نہیں کر پاتا بلکہ اللہ کے فضل سے اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ رزق میں آتی ہے. تو علماء نے یہ بھی لکھا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا بعض اوقات حضرت زکریا علیہ السلام سے جو اللہ کے نبی تھے ایسی باتیں علم و حکمت کی بیان کرتی تھی کہ یہ اللہ کا نبی پریشان ہو جاتا تھا، اور آپ حیران ہو کے پوچھتے تھے کہ قال یا مریم ان لکی ھذا، کہ آپ کے پاس یہ آئی کیسے. یعنی اگر پھل ہیں تو پھل آپ کو کس نے لا کے دیا؟ آپ کے پاس تو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں آتا.
اور اگر یہ علم و دانش کی باتیں آپ کر رہی ہیں، علم و حکمت کی باتیں آپ کر رہی ہیں، تو یہ علم و حکمت آپ کو سکھاتا کون ہے؟ آپ کے پاس تو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں آتا۔ تو قالت ہوا من عند اللہ، تو آپ مسکرا کر فرما دیتی کہ یہ میرے رب کی طرف سے مجھے عطا کیا جاتا ہے۔ وہ جو ذکر کی کثرت وہ ان تنہائیوں میں کرتی تھیں، وہ جو ذکر کے لمحات وہ ان تنہائیوں میں گزارا کرتی تھیں، اور خلوت میں بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کثیر کرتی تھیں، اس کا بدل یہ ملتا تھا کہ اللہ رب العزت ان کو بے موسمی پھل عطا فرماتا تھا، جو کہ ایک روایت کے مطابق سردیوں میں گرمی اور گرمیوں میں سردی کے ہوتے تھے، اور دوسرے قول کے مطابق اللہ رب العزت ان کے قلب کے اوپر علم و حکمت کا نزول فرما دیا کرتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم و حکمت کا نزول ہو، علم و حکمت کی بات ہو، یا اللہ کی جناب سے کوئی غیر معمولی تحفہ ہو، وہ ملا جب کرتا ہے جب بندہ کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے۔ تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کیونکہ خلوت میں بیٹھ کر کثرت ذکر فرماتی تھیں، تو اللہ رب العزت ایک طرف ان کے اوپر علم و حکمت کا نزول فرمایا کرتا تھا، تو دوسری طرف ان کو بے موسمی پھل عطا فرما کر اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمایا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا ہوا من عند اللہ، کہ یہ تو اللہ کی جناب سے ہے جو مجھے ملتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے یہ رزق عطا فرماتا ہے اور بے حساب عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو علم و حکمت کا نور، علم و حکمت کی عطائیں، اور اللہ کی جناب سے وہ رزق جو حضرت انسان کے لیے کافی ہوتا ہے، اللہ رب العزت وہ بدل میں عطا فرماتا ہے ذکر کثیر کے۔ یہاں پر ایک بات آپ کے اوپر میں واضح کر دوں کہ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ بعض وہ احباب جو ذکر اذکار بالکل نہیں کرتے، ان کے پاس بھی تو مال و دولت بہت ہوتی ہے، اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہ فائنینشلی بہت اسٹیبلش نظر آتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا، وہ سارا کرپشن کا، دھوکے کا، فراڈ کا، چیٹنگ کا پیسہ جمع کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ اللہ کی جناب سے ہے؟ تو اس بات کو یاد رکھیے کہ بعض اوقات اس قسم کی نعمتیں حضرت انسان کو آزمانے کے لیے دی جاتی ہیں، اور اس بات کو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ غریب اللہ کی جنت میں عمراء کی نسبت 500 سال پہلے داخل کیے جائیں گے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، فرمایا کہ اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا تھا، اور جلد تم دیکھو گے کہ اسلام سمٹ کر واپس غریبوں کی طرف آ جائے گا۔ حضور نے فرمایا فطوبى للغرباء، مبارک ہو ان لوگوں کو جن کو اللہ نے دنیا میں غریب رکھا ہوا ہے، کہ وہ بظاہر تو کسوہ پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں، بظاہر تو اللہ کی رحمت اور بظاہر نعمتوں سے تو محرومیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حقیقتاً اللہ رب العزت قیامت کے دن کیونکہ سوال جواب میں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں گے، ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے، تو یہ غریب لوگ جنتوں میں پہلے داخل ہو جائیں گے، اور ان کی بنسبت جن کو اللہ نے مال و دولت زیادہ دیا ہوگا، جن کو اللہ نے پیسہ زیادہ دیا ہوگا، جن کو دولت اور شہرت اور عزت زیادہ دی ہوگی، روز محشر اللہ رب العزت ایک ایک چیز کا جب ان سے حساب و کتاب کرے گا تو یہ خسارے میں چلے جائیں گے، یہ نقصان اور تکلیف میں چلے جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا فطوبى للغرباء، مبارک ہو ان غریبوں کو جو کہ دنیا کے اندر غربت اور مسکینی کی زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہاں پر جس رزق کی بات ہو رہی ہے وہ رزق نہیں ہے جو ٹریڈنگ سے کمایا جائے، یہ وہ رزق کی بات نہیں ہو رہی جو کاروبار میں خرد و برد کر کے پیسے کو گھسیٹا جائے، یہ اس رزق کی بات نہیں ہو رہی جو رشوت سے حاصل کیا جائے، چوری اور ڈاکہ زنی سے حاصل کیا جائے، غریب کا خون نچوڑ کر حاصل کیا جائے، مظلوموں پر ظلم کر کے حاصل کیا جائے، یا کاروبار کے اندر ڈاکیومنٹیشن کے اندر گڑبڑ کر کے حاصل کیا جائے، بلکہ یہاں اس رزق کی بات ہے جو من جانب اللہ
اللہ رب العزت اپنے پاک بندوں کو اس ذکر کے کثرت کی وجہ سے عطا فرماتا ہے جو وہ خلوت میں اپنے رب کے ساتھ وقت کو گزارتے ہیں اور اس کا ذکر خیر کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے رزق عطا فرماتا ہے، تو اگر اللہ نے مجھے دے دیا تو میرے رب کی عطا ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اب ہم آخر میں اس بات کے اوپر آتے ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ ساری گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ فرماتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب آپ نے یہ سارا معاملہ دیکھ لیا اور یہ سارا ماجرا دیکھ لیا کہ اس بچی کے پاس بے موسمی پھل آ رہے ہیں اور یہ بچی علم و حکمت کی وہ باتیں کرنے لگی ہے جو عام انسانوں کو آتی بھی نہیں ہیں، تو آپ سمجھ گئے اس بچی کے پاس کثرت ذکر کی وجہ سے خاص نعمتیں ہیں جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہیں۔ تو اس جگہ پر بیٹھ کر ہنالک دعا زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے دعا فرمائی، اور دعا کیا فرمائی؟ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، آپ نے دعا یہ فرمائی کہ اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا وہ مقامات جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، چاہے وہ مساجد ہوں، چاہے وہ مدارس ہوں، وہ بزرگان دین کی خانقاہیں ہوں، یا اللہ والوں کی وہ چلہ گاہیں ہوں جہاں وہ خلوت میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ وہ مقامات ہوتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو قرآن کے مطابق یہ دعا کرنا انبیاء کا طریقہ ہے، اور جب وہاں پر بیٹھ کر بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی جناب سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو اسی لیے بزرگان دین کی صحبت میں جایا جاتا ہے، اسی لیے علماء اور مشائخ کے پاس بیٹھا جاتا ہے، اسی لیے اپنا وقت مساجد، مدارس اور خانقاہوں میں لگایا جاتا ہے۔ یہ وہ مقامات ہوتے ہیں جہاں اللہ کے نیک بندے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ جب وہاں پر بیٹھ کر بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ان ذکر کی برکتوں سے اس جگہ پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو مجھ اور آپ جیسا کوئی گناہگار بندہ جب اس جگہ پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو قرآن فرماتا ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ رب العزت نے ان کی اس دعا کو کس طرح سے سنا؟ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، کہ اسی جگہ پر جہاں پر وہ کھڑے ہوئے قیام کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں پر اللہ کے ایک فرشتے نے آ کر ان سے یہ خطاب فرمایا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ اے زکریا اللہ تم کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت عطا فرماتا ہے، اور وہ ایسا بچہ ہوگا کلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمات میں سے ایک کلمہ ہوگا، وسیدن، وہ سید ہوگا یعنی سردار ہوگا، وحصورا، تمام عورتوں سے بے رغبت ہوگا، محصور ہوگا، ونبی من الصالحین، اور اللہ رب العزت اپنے صالح انبیاء میں سے اس کو ایک نبی کا درجہ بھی عطا فرما دے گا۔ آپ کی اس دعا کی بدولت جو آپ نے حضرت بی بی مریم کی اس خانقاہ میں بیٹھ کر فرمائی تھی، اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرمائی کہ جس کے اندر قرآن کے مطابق اللہ نے 5 صفات کو اکٹھا فرما دیا۔ پہلی صفت یہ تھی مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ وہ اللہ کے کلمات میں سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ سید یعنی سردار ہوگا، حصورا محصور ہوگا، نبی من الصالحین، وہ اللہ کا نبی بھی ہوگا اور اللہ کے صالح بندوں میں سے بھی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ان جگہوں پر جا کر جہاں پر اللہ والے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ مساجد کی صورت میں ہو، وہ مدارس کی صورت میں ہو، وہ خانقاہوں کی صورت میں ہو، وہاں جا کر اپنا کچھ وقت لازمی طور کے اوپر گزارنا چاہیے، اور وہاں بیٹھ کر
اللہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی چاہیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان ذاکرین کے صدقے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے، اور ان دعاؤں کا بہترین بدل اور بلکہ نعم البدل ان کو دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور ان کو آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اپنی بارگاہ میں صحیح معنوں میں دعائیں مانگنے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے، اور آداب دعا سیکھ کر مقدس مقامات پر جا کر اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو کر اس سے اپنے لیے خیر کو اور اپنی آئندہ آنے والی نسل کے لیے خیر کو طلب کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔